سے تقریباً 800-900 سال پہلے 8 سے 900 سال پہلے یہ تمام علم کے مرکز تھے. سب سے بڑی دنیا کی اسلامی جو لائبریری تھی، یہ اسلامی لائبریری کہاں پر تھی؟ بخارا، بلخ میں تھی، ملک شام میں تھی. اتنی بڑی اسلامی لائبریری، اتنا علم کا ذخیرہ، علم کا ایسا سمندر کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جب ظالم، ایک چنگیز خان نامی ظالم چائنا سے نکلا، اس ظالم نے اس انسانیت کو اتنا برباد کیا، لاکھوں میں نہیں کروڑوں انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے اس نے قتل کیا. کروڑوں انسانوں کو چنگیز خان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. جب اس نے دیکھا کہ اسلام سب سے زیادہ عراق میں ہے، ایران میں ہے، بلخ میں ہے، سمرقند میں ہے، بخارا میں ہے، اپنی ساری فوج کو لے کر یہاں پر آیا. سمرقند پر چنگیز نے ایسا حملہ کیا، تاریخ اسلام 800 سال ہو گئے، آج تک اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ روئے زمین پر آج تک مسلمانوں پر ایسا حملہ نہیں ہوا جو چنگیز خان نے کیا تھا. اس ظالم نے سارے سمرقند کو قبرستان بنا دیا، سارے بخارا کو قبرستان بنا دیا، عراق کو قبرستان بنا دیا، ملک شام کو قبرستان بنا دیا، ایران کو قبرستان بنا دیا. جہاں جہاں مینار نظر آتے تھے سارے مساجد کو زمین کے برابر کر دیا، سارے مدارس کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا، ساری خانقاہیں توڑ کر زمین کے برابر کر دیا. عراق میں چنگیز خان کے دور میں نہ ایک مدرسہ نظر آتا تھا، نہ ایک مسجد نظر آتی تھی، نہ ایک خانقاہ نظر آتی تھی. یہ سارا ملک شام کا حصہ، یہ سارا حصہ جو اسلام کا مرکز تھا، اس ظالم نے اسلام کے مرکز کو قبرستان بنا دیا تھا. کوئی عمارت نظر نہیں آتی تھی. اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ہزاروں کی تعداد لے کر گیا، اپنے سپاہیوں سے کہا ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک مسلمان کا سر ہونا چاہیے، ہر ایک کے ہاتھ میں. جو مسلمان کا سر لے کر آئے گا اس کی زندگی میں بخش دوں گا، جو نہیں لے کر آئے گا اس کا سر کاٹوں گا. تو اس کی فوج ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلی اور جا کر ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، 50 درہم دیتے تھے، مگر کہیں پر مسلمان کا سر نظر نہیں آتا تھا. اس ظالم نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر جہاں مسجد کا مینار ہوتا اس مینار کو توڑتا اور مسلمان کے سر سے مینار بناتا تھا. مسلمان کے سروں سے اتنے مینار بنائے اس ظالم چنگیز نے، اتنے مینار بنائے، ایسے گنبد بنائے جس کو بیان نہیں کیا جاتا. اس کی فوج نکلتی ایک ایک مسلمان کا سر کاٹنے کے لیے، مگر کہیں مسلمان ہوتا تو سر ملتا. سارے سر اس ظالم کے پاس موجود تھے. ایسے اسلام کو زمین سے مٹا دیا. پھر اس کا بیٹا ہلاکو خان آیا. ہلاکو خان اسی کی نسل سے پیدا ہوا. یہ بھی بغداد آتا ہے. بغداد کی ساری سلطنت کو، دریائے دجلہ کو اس نے، ہلاکو نے، چنگیز کے بیٹے اور پوتے نے ایسا ظلم کیا، دریائے دجلہ کا پانی ایک کنارہ خون سے رنگین ہو گیا. دریا کا کنارہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ایک کنارے پر جہاں دیکھتے وہاں خون ہی خون نظر آتا. یہ سارا جو خون ہوتا مسلمانوں کا ہوتا. ایک ڈھیر پڑ چکا تھا جیسے کچرے کا ڈھیر پڑتا ہے، وہ سارا ایک ڈھیر مسلمانوں کی لاشوں کا تھا. ظالم نے دیکھا کہ اتنے ساری لاشیں ہیں، اس کو کہاں رکھے. اس نے آگ لگا دی لاشوں کو. ایک طرف سروں کے انبار، ایک طرف دریائے دجلہ کا کنارہ خون سے رنگین مسلمانوں کا، اور دوسرا دریائے دجلہ کا کنارہ جہاں پر کروڑوں اسلامی کتابیں تھی، تفسیریں تھی، حدیثیں تھی، فقہ کی کتابیں تھی. ایک اسلام کا بہت بڑا علم کا سمندر تھا. ہلاکو خان نے وہ سارا علم کا سمندر دریائے دجلہ میں ڈال دیا. دریائے دجلہ کا ایک کنارہ بس اس انک کے پانی سے، جو کتابوں میں سیاہی ہوتی ہے، کتابوں کی جو کالی انک ہوتی ہے، ایک کنارہ کتابوں کی سیاہی سے کالا تھا، دوسرا کنارہ مسلمانوں کے خون سے لال تھا. یہ ہلاکو خان کا زمانہ تھا. یہ اسلام پر ایسا وقت بھی آیا تھا، اسلام پر ایسا بھی وقت آیا تھا، دنیا نے سوچا تھا شاید عراق میں کبھی کوئی کلمہ پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا، شاید ایران میں کوئی قرآن پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا. لوگوں نے سوچا کہ یہاں سمرقند، بخارا اور یہ سارا ملک شام اسلام سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہوگا، یہاں کہیں اذان کی آواز نہیں گونجے گی. مگر خدا کی قدرت دیکھیے، یہی ہلاکو خان کا ایک پوتا آتا ہے، اور یہ ہلاکو خان کا پوتا جس کا نام ارغن خان تھا، اللہ نے اس کے دل کو بدلا اور اسی نے کلمہ پڑھ کر
یہ ایسا مسلمان ہوا جس کے باپ دادا نے ملک شام کو اسلام سے نکالا تھا، اسی کے پوتے نے اسلام کو ملک شام میں دوبارہ لا کر اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مٹا نہیں۔ سرزمین ایران سے کیا مٹ گیا سارا اسلام؟ نہیں مٹا۔ کیا عراق سے مٹ گیا؟ نہیں مٹا۔ آج یہ ایران اور عراق اسلام کے مرکز ہے، یہاں پر ہزاروں علماء ہے، یہاں پر ایمان ہے، یہاں پر اولیاء ہے، بزرگان دین ہے۔ حضور غوث پاک کا مزار اقدس عراق کی سرزمین پر، جہاں سے ولایت کا چراغ پیدا ہوا۔ یہ کس دور میں؟ جب ہلاکو اور یہ چنگیز نے اسلام کو مٹایا، اللہ نے غوث پاک کی صورت میں اسلام کا چراغ پیدا فرمایا۔